جب حضرت صدیق اکبر نے غار میں بیٹھے ہوئے دروازے پہ کفار مکہ کو چلتا پھرتا دیکھا تو صدیق غمگین ہو گئے. غم یہ تھا کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچ جائے. حضور کا غم تھا. حضور نے فرمایا لا تحزن ابو بکر تو میرا غم نہ کر. میرا سبحان اللہ. معلوم ہوا صدیق کو اپنا غم نہ تھا، یار کا غم تھا. اپنے محبوب کے غم میں اگر روئے بھی تھے آواز اونچی تو نہیں ہوئی، اگر غم ہوا بھی ہے یقیناً تو وہ اپنا غم نہیں تھا. اور اپنا غم ہو بھی کیسے؟ اپنا غم ہو بھی کیسے؟ غار میں جتنے سوراخ تھے وہ سر کا امامہ پھاڑ کے بند کر دیے. ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس پہ اپنی ایڑی دبا دی. اس پہ اپنی ایڑی دبا دی. اگر اپنا غم ہوتا تو غار سے نکل کے بھاگ جاتا کہ یہاں سے کوئی چیز نکل کر مجھے ڈنگ مار دے گی. ان کا اپنا امامہ اتار کے سوراخ بند کرنا اور ایک سوراخ پر ایڑی رکھنا، اپنی ایڑی خطرناک مقام پہ رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنا غم نہیں تھا. ایک بار سبحان اللہ کہتے انہیں اپنا غم، انہیں یار کا غم تھا، محبوب کا غم تھا. اپنا غم ہوتا تو یوں نہ کرتے. اپنی جان خطرے میں ڈال دی، سوراخ پہ ایڑی رکھ دی. نیچے ایک سانپ تھا، سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بیٹھا تھا. اس کو کہیں یہ روایت پہنچی تھی کیونکہ حضور کے عاشق صرف انسان ہی نہیں، ایک ہم ہی نہیں، ان کے چاہنے والے اللہ بھی، حوریں بھی، فرشتے بھی، بشر بھی. محبوب دو عالم ہیں کدھر دیکھیے دیکھیں، ہے مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی. تو حضرات محترم غار میں لے گئے، غار صاف کی، سر کی عزت اتار کے پھاڑ دی یار کے لیے. سر کی عزت کے ٹکڑے کر کے سوراخ بند کیے. سوراخ بند کر کے ایک سوراخ رہ گیا تو ایڑی دبا دی. نیچے سانپ تھا. سانپ نے تمام سوراخوں پہ جا کے دیکھا کہ صدیق نے اپنے سر کی عزت اتار کے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. اگر سانپ چاہتا ایک پھنکار مارتا، کپڑا جلا کے باہر آ جاتا. جس سانپ نے اس غار میں پہلے کئی سوراخ بنا لیے تھے ایک اور بنا لیتا، اس کا کیا بگڑتا؟ وہ کیسا عجیب سانپ تھا، نہ صدیق کے امامے کو چھیڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نہ صدیق کے امامے کو چھیڑا، نہ اس نے کوئی علیحدہ سوراخ نکالا. دونوں کام کر سکتا تھا، لیکن جب صدیق کے قدموں کے نیچے آیا تھا سانپ، بیٹھ گیا صدیق کے قدموں کے نیچے. اس کو پتا تھا نبی کی طرف جو رستہ جاتا ہے وہ صدیق کے قدم